الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حیات الصحابہ کے سبق میں والیوم 3 کے اندر پیج نمبر 93 میں شفاعت کے باب میں ہے کہ حضرت طلق بن حبیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کو جھٹلایا کرتا تھا. یعنی بعض حضرات وہ تھے کہ وہ شفاعت کو جھٹلا دیتے تھے، یعنی لوگ جو ہے وہ جہنم سے باہر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے یا اللہ وہ نہیں نکل سکیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت طلق بن حبیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں لوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کو جھٹلاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میری ملاقات جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہوئی اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کو تمام آیتیں پڑھ کر سنا دی جو مجھے آتی تھی اور جن میں اللہ جل جلالہ نے جہنم والوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر فرمایا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے طلق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والے ہو اور مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے والے ہو؟ تم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان سے مراد تو وہ جہنم والے ہیں جو مشرک ہوں، اور شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مسلمان تھے لیکن بہت سے گناہ کر بیٹھے اور انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، پھر ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا. پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر لگا کر کہا یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور کو یہ فرماتے نہ سنا ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو اس میں سے نکالا جائے گا، اور جیسے تم قرآن پڑھتے ہو ہم بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں. حضرت یزید فقیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرما رہے تھے، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا. انہوں نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ سے باہر نکالے جائیں گے. ان دنوں میں اس بات کو نہیں مانتا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا لوگوں پر تو مجھے تعجب نہیں ہے، لیکن اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مجھے آپ لوگوں پر بڑا تعجب ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، اور اس بات کی خواہش کریں گے جہنم سے نکل آویں اور وہ اس سے کبھی نہ نکل سکیں گے نکلیں گے. سورہ مائدہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مجھے ڈانٹنے لگے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود ان میں سب سے زیادہ بردبار تھے. انہوں نے فرمایا اس آدمی کو چھوڑ دو، اور یہ فرمایا کہ یہ آیت تو کفار کے بارے میں ہے. پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی ان الذین کفروا ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ سے لے کر ولہم عذاب مقیم تک. سورہ مائدہ کی آیت ہے 36 اور 37. یقیناً جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس تمام چیزیں دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاویں، تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جاویں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. اس بات کی خواہش کریں گے کہ جہنم سے نکل آئیں اور وہ کبھی اس سے نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا. پھر جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تم قرآن پڑھتے نہیں ہو؟ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں بلکہ مجھے قرآن یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کسی قدر رات کے حصے میں اس میں تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ زائد چیز ہے. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا، اور یہی وہ مقام ہے جو شفاعت کبریٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے جہنم میں رکھیں گے اور ان سے بات نہ فرمائیں گے، اور جب ان کو وہاں سے نکلنا چاہیں گے نکالیں گے. سورہ بنی اسرائیل. حضرت یزید فقیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی شفاعت کو نہ جھٹلایا. اس میں دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ شفاعت کے منکر، جب وہ قرآن کی ظاہری آیتوں کو دیکھتے تھے تو وہ قرآن
شفاعت کے منکر ہوئے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب علم سیکھا اور قرآن کے صحیح معنی سمجھے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ شفاعت ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ظاہری لفظی معنی دیکھ کر فیصلہ کرے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہ ظاہری طور پر قرآن کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور وہ باطنی طور پر نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے علم کو دیکھتے ہیں، نہ تابعین نے جو انہوں نے علم سیکھا تھا ان سے ان کے معنی لیتے ہیں، بلکہ اپنے طور پر اس کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور اللہ تعالیٰ تمام ایسے فتنوں سے بچائے کے رکھے۔ جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ حضرت حنظلہ کاتب اسدی رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس تھے، حضور نے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرمایا گویا ہم دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ پھر میں اٹھ کر بچوں اور بیوی کے پاس چلا گیا، ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگ گیا۔ پھر مجھے وہ حالت یاد آئی جو حضور کے سامنے ہماری تھی کہ ہم دنیا بھولے ہوئے تھے اور جہنم اور جنت آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن اب وہ یہ نہ رہی۔ یہ سوچ کر میں باہر نکلا تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے ہیں تو حضور ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں گویا ہم دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے باہر آ جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو ہم بھی جنت اور جہنم سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں نے جا کر حضور کی خدمت میں یہ ساری بات عرض کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حنظلہ تمہاری جو حالت میرے پاس ہوتی ہے وہی اگر گھر والوں کے پاس جا کر بھی رہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مسافے کرنے لگیں، لیکن حنظلہ بات یہ ہے گاہے گاہے گاہے، مطلب یہ کہ انسان کی کیفیت جو ہے وہ حالات کے ساتھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ابو نعیم کی روایت ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاگ کر گزاری اور صبح ہم حضور کی خدمت میں گئے۔ آپ نے فرمایا آج رات مجھے خواب میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تابعدار امتیں دکھائی گئیں۔ ایک ایک نبی میرے پاس سے گزرتا، کوئی نبی ایک جماعت میں ہوتا، کسی کے ساتھ 3 آدمی ہوتے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی معقول آدمی بھلا مانس نہیں، یعنی کوئی بھی ایک آدمی نہیں جو کہ ساتھ دینے والا ہو۔ پھر حضور نے فرمایا میرے پاس سے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ گزرے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ بن عمران اور ان کے تابعدار امتی ہیں۔ میں نے کہا ہے میرے رب میری امت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دائیں طرف ٹیلوں میں دیکھو۔ تو میں نے وہاں دیکھا بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا ہے میرے رب راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ اپنے بائیں طرف آسمان کے کنارے میں دیکھو۔ تو میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے تھے۔ آپ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے؟ میں نے کہا ہے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ پھر قبیلے بنو اسد کے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں کہنے لگے اے اللہ کے نبی اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، یعنی ان 70,000 میں جو کہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ ان میں عکاشہ کو شامل فرما دے۔ پھر ایک اور صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ حضور نے فرمایا اس دعا میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے باپ تم پر قربان ہوں، اگر تم 70,000 والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ان میں ضرور ہو جاؤ، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تم ٹیلوں والوں میں سے ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان میں سے ہو جاؤ جن کو میں نے آسمان کے کناروں میں دیکھا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے آدمی دیکھے جن کے حالات ان 3 قسموں کے انسانوں کے خلاف تھے، یعنی ان تینوں قسموں کے علاوہ بھی تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا 4تھائی حصہ ہوگے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کے 1/3 حصے میں سے یعنی 1/3 میں سے ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے تم جنت کے آدھے میں ہوں گے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور نے آیت پڑھی سورہ واقعہ کی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، اصحاب یمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے بھی ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام میں زندگی میں کبھی شرک نہ کیا،
ہوتے یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو علاج کے لیے جسم پر داغ نہیں لگائیں گے، یعنی داغ دینے، جو جسم کو ایک علاج ہوتا تھا جس سے علاج جسم کو داغتے تھے، اور کبھی منتر نہیں پڑیں گے اور نہ کبھی بد فعلی لیں گے، اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ اپنے حاتم کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بھی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا کا ذکر کیا کہ شفا جو ہے وہ داغنے میں ہے، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ وہ کلمات جن سے دعا شروع ہوتی ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو یہ فرماتے ہوا سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت لا الہ الا انت انت الاحد والصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے برابر کا کوئی اس کے برابر کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے، یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا، تم نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی اس کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور حاکم کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذوالجلال والاکرام، حضور نے فرمایا تیرے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا، اب تو مانگ۔ ترمذی کی روایت ہے، یعنی یا ذوالجلال والاکرام سے اس نے دعا کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کا حضرت ابو ایاش بن زید صامت زرقی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، وہ نماز میں پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے بڑے مہربان، اے بہت دینے والے، اے آسمان اور زمین کو کسی نمونے کے بغیر بنانے والے، اے بخشش اور بزرگی والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا ہے، جب بھی اس کے ذریعے سے دعا کی جائے گی تو ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب بھی اس کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے گا تو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ احمد کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن داؤد کے ابو داؤد میں بھی ہے، اور نسائی میں بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا حیو یا قیوم، اے سدا رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے۔ حاکم کی روایت میں اس کے بعد کی الفاظ بھی ہیں، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے، وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور نہ اسے گردش زمانے سے کوئی اندیشہ ہے، جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درخت کے پتوں کی تعدادوں کو جانتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جس پر رات تاریکی چھاتی ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی تہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا دے جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ یعنی یہ دیہاتی یہ دعا مانگ رہا تھا، اور کیا دعا مانگی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے ذمے لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ جب نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کے پاس ایک کان سے کچھ سونے کا ہدیہ آیا ہوا تھا۔ حضور نے اس کو وہ سونے کا ہدیے میں دیا، پھر اس سے پوچھا، اے اعرابی تم کون سے قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں بنی عامر
بن سعسع قبیلے سے ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ہماری رشتہ داری ہے اس وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی۔ یعنی کس انداز سے، میں اس کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ ان دعاؤں کو، اللہ تعالی ہمیں بھی ان دعاؤں میں شامل حال رکھے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا مومن کے لیے چیز ہے، اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب دعا مانگو تو پہلے اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرو، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مجھ پہ درود بھیجو، اور اس کے بعد پھر مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی باب میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کے شہداء میں زندگی کے آثار کے باب میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سرخ رنگ کے تھے اور ان کے سر پر بال نہیں تھے اور ان کا قد لمبا نہیں تھا، اور حضرت عمر بن جمو لمبے قد کے تھے، اس لیے جنگ احد کے دن صحابہ رضی اللہ عنہ نے دونوں حضرات کو پہچان لیا اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ ان حضرات کی قبر ایک برساتی نالے کے قریب تھی۔ ایک مرتبہ اس کا پانی ان کی قبر میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی قبر کھودی گئی تو دونوں حضرات پر 2 کالی دھاری والی چادریں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر زخم تھا اور ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا تھا۔ جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو خون بہنے لگا، اور جب زخم پر رکھا گیا تو خون رک گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میرے والد اپنے قبر میں سو رہے ہیں اور ان کی جسمانی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے ان کا کفن بھی دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، انہیں صرف ایک دھاری والی چادر میں کفن کیا گیا تھا جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا تھا، اور ان کے پاؤں پر حلمل پودے ڈال دیے گئے تھے، اور ہمیں وہ چادر بھی اسی حال میں ٹھیک ملی کہ ان کے پیروں پر حرمل پودے بھی اپنی اصلی حالت میں تھے، حالانکہ دفنانے کے 40 سال بعد ان کی قبر کھودی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں 40 سال بعد احد کے شہداء کے پاس سے نہر چلائی تو ان کی طرف سے ہمیں شہداء کے ورثہ میں اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے شہداء کو سنبھال لیں۔ پھر ہم نے وہاں جا کر انہیں نکالا۔ کھدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگا تو اس سے خون بہنے لگا، بہقی کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن دینار اور حضرت ابو زبیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگا تو اس میں خون بہنے لگا، حالانکہ ان کو دفن ہوئے 40 سال ہو چکے تھے۔ شیخ سمحودی رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ دفن کے 6 ماہ بعد، دوسری مرتبہ 40 سال بعد جب وہ نہر چلائی گئی، اور تیسری مرتبہ 46 سال بعد کہ جب برساتی نالے کا پانی قبر میں داخل ہوا۔ اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہر واقعے کے بارے میں متعدد روایات ہیں، اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی کھلی کرامت ہے، اس کی وجہ سے یہ واقعہ بار بار پیش آیا۔ یہ شہید رسول، شہید اسلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے جسموں کو 40 سال کے آج تک محفوظ رکھا ہے، اور ان کو کوئی زمین مٹی کھا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آخری دن کو، دنیا کا آخری دن ہمارا جانا ہو، اس دن کو سب سے بہترین دن بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں دنیا سے اٹھائے جب ہماری مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد کو اور آگے والی نسلوں کو اور پیچھے والی نسلوں سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ خیر حافظہ وارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الخیر۔